بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سٹریس، ٹینشن، پریشانی، زیادہ سوچنے کے بارے میں نقصانات بتاؤں گا۔ ریسنٹلی اس سے آپ کے وٹامن اور منرل بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو کرونک سٹریس، ایکیوٹ نہیں، ایکیوٹ سٹریس اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ایمرجنسی میں کوئی پرابلم آ جائے ہمیں اس سے بچانے کے لیے۔ لیکن جب آپ مسلسل سٹریس میں رہیں گے 24 گھنٹے، جیسے کہ میں وجہ آپ بتاؤں گا آگے، تو سب سے زیادہ ایڈرینلین اور کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے سٹریس میں۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، آٹونومک نروس سسٹم۔ جو سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ ایمرجنسی کے لیے ہے۔ وہ ایمرجنسی جب ایڈرینلین آئے گی تو آپ کا ہارٹ ریٹ تیز ہوگا، بلڈ پریشر بڑھے گا، شوگر بڑھے گی۔ اس کا مطلب آپ فائٹ یا فلائٹ، آپ نے یہاں لڑنا ہے یا بھاگنا ہے، دونوں کے لیے آپ کو انرجی چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ یہ 2 4 5 منٹ کے لیے ہوتا ہے، زیادہ نہیں۔ دوسرا جو پیراسمپتھیٹک سسٹم ہے جو کہ ریسٹ اینڈ ڈائجیشن، جب آپ آرام کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پیراسمپتھیٹک سسٹم کو اسٹیمولیٹ کریں۔ وہ میں اس کا طریقہ آج بتاؤں گا۔ تو ایڈرینلین اور کارٹیسول یہ 2 خطرناک ہارمون ہیں۔ یہ ایکیوٹ 2 4 منٹ کے لیے تو بہت بہترین ہے، لیکن اگر یہ گھنٹوں رہیں، دنوں، ہفتوں، تو یہ پھر بہت نقصان دہ ہیں، اور یہ پھر اینڈ میں آکسیڈیٹیو سٹریس کاز کریں گے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بک ہے، جو دیکھنا چاہے ڈاکٹر ایرک برگ نے، اس کا ریفرنس ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اس کے بڑے بڑے نقصانات جیسے میں نے بتایا کہ اسٹامک السر، HCl بڑھا دے گا، معدے میں زخم ہو جائے گا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھ جائیں گے۔ اوسٹوپوروسس، ہڈیوں کو ویک کر دے گا جیسے کارٹیسول کرتا ہے۔ امیونٹی آپ کی ختم ہو جائے گی، اینگزائٹی بڑھے گی، ڈپریشن، یہ سارے، نیند نہیں آئے گی، اب کرونک فٹیگ، تھکے تھکے رہیں گے۔ یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں اس کے۔ دوسرا نیوٹرینٹ، ابھی ریسنٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ میگنیشیم کم ہو جائے گا، زنک کم ہو جائے گا، کیلشیم کم ہو جائے گا، تھائمین کم ہو جائے گا، وٹامن B5، وٹامن C، وٹامن D اور امینو ایسڈ، پروٹین، یہ سارے وٹامن سٹریس ڈیو ٹو کارٹیسول یا ایڈرینلین کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے، ہضم بھی نہیں ہونے دیتا، اور نقصانات ہوتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ تو نیو تھیوری یہی ہے کہ جو جنک فوڈ ہے، ہائی شوگر ڈائٹ ہے، وہ سٹریس کاز کرتی ہے۔ سٹریس سے ڈپریشن ہوتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ڈپریشن ہوگا پھر سٹریس ہوگا۔ تو یہ کھانے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے اور آپ ہیلتھی ڈائٹ دبانا پڑے گا۔ یہ کھانے ہیں سارے جو کہ نقصان دہ ہے، ڈیپ فرائی فوڈ، اس پہ میں اگلا لیکچر بھی بناؤں گا۔ یہ سارے پروسیس میٹ ہے، یہ سب ٹاکسک فوڈ ہے۔ دوسرا یہ ٹی وی، اینکر، اخبار، یہ سب سے بڑی کاز ہے سٹریس کی۔ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے ٹی وی، اخبار، موبائل سب کچھ چھوڑ کے دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی 24 گھنٹے میں کوئی 50 دفعہ خبریں ہیں، بریکنگ نیوز ہے، یوز لیس، فضول۔ ان کا بہت بڑا رول ہے ہمارے ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انگزائٹی میں۔ دوسری دوائیاں جو اس کی ہیں، ٹینشن کی، انگزائٹی کی، ڈپریشن کی، وہ بہت خطرناک ہیں، ان کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ میں اس سے آسان طریقہ آپ کو آج بتاؤں گا، مفت ہے، فوراً ڈپریشن کم کرنے کے لیے وہ ضرور لیں۔ لانگ رن میں یہی ہے کہ پروسیس فوڈ اور میٹھا چیزیں سب اوائڈ کریں، ہیلتھی ڈائٹ لیں، 2 کھانے کھائیں، 14 15 16 گھنٹے فاسٹ ضرور کریں، 7 سے 9 گھنٹے نیند ضرور لیں، اور ایکسرسائز کریں۔ ڈپریشن کے لیے لانگ واک بہترین علاج ہے، سب سے بیسٹ علاج یہی ہے اس کا۔ تو یہ بحث چلتی رہے گی کہ ڈپریشن پہلے ہوتا ہے یا سائڈ ہوتا ہے، لیکن اب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اگر نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہوگا تو یہ دونوں ہوں گے، ڈپریشن بھی ہوگا، اس کے بعد انگزائٹی اور وہ بھی ہوگی۔ تو اس لیے یہ آپ دیکھتے رہیں سارا۔ اس کے لیے بیسٹ جو بتائی ہے، یہ بک آئی ہے 365، یہ ڈپریشن کے لیے بہترین اس کا علاج ہے۔ 3 وہی ہے، 3 کا مطلب ہے 3 ٹائم اے ڈے، 3 دفعہ دن میں کرنی ہے آپ نے۔ 6 دفعہ 1 منٹ میں سانس لیں، اور 5 منٹ تک لیں، 5 منٹ تک 6 دفعہ سانس لیں، اور دن میں 3 دفعہ یہ ایکسرسائز کریں۔ یہ کیا ہے کہ 4 سے 5 سیکنڈ سانس اندر لیں، اور 6 سے 7 سیکنڈ سانس باہر نکالیں۔ یہ میں بتاتا آ رہا ہوں۔ تو یہ 1 منٹ میں 5 6 سانس ہو جائیں گے، ہم لیتے ہیں 15 20۔ تو جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو سمپتھیٹک سسٹم اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، اور جب باہر نکالتے ہیں تو پیراسمپتھیٹک۔ تو ہمیں کوشش ہے کہ پیراسمپتھیٹک پروڈومیننٹ رہے، زیادہ اسٹیمولیٹ رہے۔ تو آپ سانس باہر نکالنے کا جو وقت ہے وہ 1 آدھ سیکنڈ بڑھا لیں، اگر برابر نہیں کر سکتے تو بڑھا ضرور لیں۔ دوسرا، ہمیشہ ناک سے سانس لیں، یہ سب سے بہترین ہے اس کے لیے۔ تو پھر میں بتا دوں کہ 4 5 سیکنڈ اندر سانس لیں، 6 7 سیکنڈ باہر نکالیں۔ یہ بی پی بھی کم کر دے گا، اور 5 منٹ کے بعد آپ کا سٹریس، ڈپریشن سب ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے 4 7 8، 4 سیکنڈ تک اندر لیں، 7 سیکنڈ تک ہولڈ کریں، اور اب یہ دیکھیں، اور 8 سیکنڈ باہر نکالیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، دونوں ٹھیک ہے، جس پہ آپ عمل کر لیں۔
پھر میں بتا دوں کہ کوشش کریں کہ پیراسمپتھیٹک سسٹم کو زیادہ اسٹیمولیٹ رکھیں، اس میں جو ایکسپریشن ہے، سانس باہر نکالنے کا ٹائم ہے وہ بڑھا دیں، لانگ واک کریں، اور پوٹاشیم، میگنیشیم، سوڈیم میں اپنے الیکٹرولائٹ مینٹین رکھیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے پیراسمپتھیٹک کو رکھنے کا۔ یہ ریفرنس ہے ڈاکٹر برک کا، آپ سن لیں۔ یہ لیکچر ہے 256 اسٹریس مینجمنٹ میں، اس کو ضرور سن لیں۔ اور یہ اس کی کازز ہیں، جو انسولین کے بعد دوسری بڑی کاز جو ہے وہ ڈپریشن ہے، شوگر کرنے میں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔